آغا کو بروقت ہسپتال لے جایا گیا تھا جس سے ان کی جان بچ گئی تھی، مگر اس وقت کا فائدہ اٹھا کر اماں صاحب فرار ہونے لگی تھی جن کو زکون نے قید کر لیا تھا۔ دوسری جانب گھر میں صرف اس وقت اکیلی پارسا موجود تھی۔ شیر کانپتی تھوڑی کانپتے لبوں سے لفظ پڑپڑائے، کیسے کب وہ دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچے وہ خود سے سوال کھوتی۔ تبھی اچانک ایک جھماکا سا ہوا، پاس پڑی اپنی شال اٹھا کر اڑتی ہوئی باہر نکلی۔ سیدھا حویلی سے نکلتے سے ڈرائیور سے اپنی حویلی جانے کا کہا اور کار میں بیٹھ گئی۔ سالی شاہ کا آدھا کام مکمل ہے، بس آدھا باقی ہے جو سب سے اہم ہے، ان کا اصل دھندا بند کروانا ہے۔ اب بہت جلد وہ سڑک پر آنے والے ہیں۔ کار سے ٹیک لگائے اس سنسان سڑک پر شیر دل کی آواز گونجی۔ کان میں آلہ لگائے وہ سالی شاہ سے منہ گفتگو تھا۔ شیر خیال سے وہ کافی چالاک ہے، ان کے لیے ایسا جال بنانے کے لیے بچنے کی کوئی امید نہ رہے۔ سالی شاہ کی بات پر شیر نے گہرا سانس بھرا، اسے اس وقت اسی جگہ جانا تھا، بس اس نے سالی شاہ کو اس کے متعلق لازماً انفارم کرنا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی پتہ لگوا لیتا۔ سالی شاہ میرا باپ اب تک سب جان گیا ہوگا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ بغیر کسی تیاری کے بیٹھے ہوں گے؟ میری موت تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ شیر دل کی تلخی بھری آواز پر سالی شاہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، وہ سامنے ہوتا تو ضرور وہ ایک مکہ مرکز کا جبڑا ہلا دیتا۔ ان کی موت بن جاؤ پہ شیر دل نے مجھے کل صبح تمہیں یہی چاہیے ہوگا چاہے ہو۔ سالی شاہ نے دو ٹوک کہتے فون رکھنا چاہا جب شیر دل نے بولا اگر رات کے 12 بجے تک نہ آیا تو ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں آ جانا۔ شیر دل نے کہتے ساتھ فون رکھا، جبکہ سالی شاہ اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ وہ ابھی زیان کا نمبر ڈائل کرتا جب اچانک وہاں ڈاکٹر آیا۔ وہ آغا جان کا ڈاکٹر تھا، تبھی وہ فون واپس رکھ کر ان کے ساتھ اندر کمرے کی جانب چل دیا جہاں آغا جان اس وقت ایڈمٹ تھے۔ گل اور باقی سب کو وہ واپس بھیج چکا تھا۔ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ تایا حویلی داخل ہوتے اس کی نگاہ اندر بیٹھے اپنے والد پر گئی، سپاٹ تاثرات چہرے پہ سجائے وہ آگے بڑھتی ہوئی چلائی، جبکہ اس کی آواز پہ سب حیران ہوئے۔ تبھی اس کی والدہ باہر آئیں۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کے وہ پہلے حیران تھی، اوپر سے اس کا یوں چلانا۔ تمیز سے لڑکی، کیا طریقہ ہے؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں میری حویلی میں کھڑی ہو کر یوں چلانے کی؟ تبھی احمد اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اجازت واقعی میں تایا، یہاں تو ہمیں سانس بھی آپ کی اجازت سے لینی چاہیے نہیں؟ وہ طنزیہ بولی، اس کے چہرے پہ سختی نمایاں تھی۔ لڑکی، اس انداز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ غصے سے بولے، آپ کو نظر آ گیا تایا میرا انداز؟ واہ واہ، تالیاں بجانی چاہیے۔ میرا انداز نظر آ گیا اور میرے شوہر کا؟ ہاں، تب کچھ نظر نہیں آیا؟ اپنا آپ کا بھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ مطلب پرست انسان! وہ چلائی تو سب پریشانی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنے لگے، جبکہ اس کے والد جو سبھی چیزوں سے واقف تھے پریشانی سے اس کے پاس آ کر اسے تھام گئے، جس پر وہ چپٹپٹائی، یہ شخص ذمہ دار ہے بابا میرے شیر کی تنہائیوں کا نمرے، شیر کے دکھ اور درد کا یہ ذمہ دار ہے۔ ان کی اس خطرناک جاب کے یہ ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی اپنی جانی مصیبتوں کی نظر نہ کرتے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے اس گھٹیا گرے ہوئے مطلب پرست شخص سے۔ احمد کی جانب انگلی اٹھائے وہ سب کی ہر حد سے گزرتی ہوئی چلائی، جبکہ اس کے والد بامشکل اس کو تھامے کھڑے تھے۔ وہ بار بار آگے بڑھی تھی اور وہ کتنی بار اسے خود سے لگائے پیچھے کر چکے تھے۔ وہ اس کی کنڈیشن کے متعلق جانتے تھے۔ آپ باپ کہلانے کے لائق نہیں، آپ ایک مفاد پرست انسان ہیں، بلکہ آپ انسانیت کی صف سے بگڑ چکے ہیں۔ میرے شیر کے ساتھ کیوں کیا ایسا آپ نے؟ آپ کی وجہ سے وہ اس وقت وہاں ہم سب سے دور ہے اور نہ جانے کیسے ہیں۔ آپ کی سگی اولاد ہے، وہ کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی، ساری زندگی اس دولت کے پیچھے گنوا دیا آپ نے۔ ہاتھ اٹھائے وہ آج ہر چیز واضح طرح دکھا رہی تھی۔ بس کرو لڑکی، میں لحاظ رکھ رہا ہوں۔ وہ جو پہلے کبھی کچھ بول نہ سکے تھے اب بولے تو حویلی میں ان کی سخت قہر بن کر گونجی۔ آپ لحاظ رکھ رہے ہیں؟ میں قسم اٹھاتی ہوں میرے شیر کو کچھ ہوا سالی شاہ تو بات ہے، پہلے میں آپ کی جان لوں گی۔ اس کے ارادوں میں پختگی تھی۔ سرد نگاہوں سے انہیں دیکھتی وہ رخ موڑ کر باہر نکلتی چلی گئی۔ میری جان لینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو ان میں سے بچتا کون ہے مجھے پکڑنے کے لیے۔ حویلی سے باہر نکلتی پارسا کے قدم ان کی آواز پر تھمے، آپ کی غلط فہمی بہت جلد دور ہوگی۔ اس کھنڈر نما جگہ داخل ہوتے شیر نے گن پہلے نکال لی تھی، ہاتھوں میں گن تھامے وہ محتاط انداز سے ایک ایک قدم چھپ کر آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک سامنے سے حملہ ہوا۔ شیر دل نے بھی گن لوڈ کرتے اس کا حملہ اچھے سے جواب دیا۔ کتنے وقت یہ سب چلتا رہا؟ وہاں جیسے پوری گینگ تیار کر رکھی گئی تھی،
شیردل کے ساتھ اس کے کئی ساتھی بھی جگہ کو چاروں جانب سے گھیر چکے تھے۔ وہ لوگ اب بغیر چھپے ان کے سامنے آتے فائرنگ شروع کر گئے۔ فائنلی یہ مشن مکمل۔ شیر وردی میں ملبوس آفیسر شیردل کے پاس آتا ہوا بولا، جس پر مسکرا کر شیردل نے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے شکریہ کہا۔ چلو جوان، پھر ملتے ہیں، لے چلو انہیں۔ شیردل سے کہہ کر وہ اپنے پیچھے کھڑے آفیسر سے بولا، جو کچھ آدمیوں کو کالر سے پکڑے ان کے پیچھے چل دیے، اور شیردل اپنے کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور سیدھا اب جانے کے لیے نکلا۔ کانگریچولیشنز، بس اب ایک شخص پر گرفت بنانی باقی ہے، وہ اپنے قبضے میں ہے، جلد ہی وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ صالح شاہ اس وقت احمد کو پکڑنے کے لیے نکلنے لگا تھا۔ وہ اس وقت جہاں سے ہو کر باہر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ جانتا تھا صالح شاہ کی عتاب جیسی نظر سے بچنا احمد کے لیے ناممکن تھا۔ رات کے 12 بجتے ہی وہ شیردل کا انتظار کرنے لگا۔ آغا کے پاس اس وقت ذوقان تھا۔ گل کو پارسا کے پاس چھوڑے وہ ابھی باہر نکلا تھا۔ آج کے اس وقت سے پوری حویلی ڈسٹرب تھی۔ آغا جان نے ہوش میں آنے کے بعد سے بھی کسی سے بات نہیں کی۔ وہ جس احساس ادارے سے منسلک تھے وہاں ایک ایک منٹ کی دیری بھی گنی جاتی تھی۔ کیا ہوا، 12 تو بج گئے نا؟ تبھی پارسا کمرے سے نکلی۔ وہ ایک ایک منٹ کا حساب نکال رہی تھی۔ صالح شاہ جو ابھی ایڈریس دیکھنے لگا تھا، اچانک آنے والی کال پر ٹھٹک کر رکا، پھر اگلے ہی پل کال ریسیو کرتے کان سے لگائی۔ دوسری جانب سے ملنے والی خبر جس قدر وحشت سے بھری تھی، وہ کئی لمحہ سکتے کی قید میں رہا۔ بغیر کچھ بولے وہ کان سے فون ہٹا گیا۔ کیا ہوا شیر، آ رہے ہیں کیا؟ ان کا فون تھا۔ تبھی پارسا آگے بڑھتی ہوئی پھر سوال کر گئی، جب اچانک گل بھی باہر نکلی۔ کتنی ضدی تھی وہ لڑکی، ایک پل اسے سکون نہ تھا۔ گل کی باتوں میں لگنے پر بھی وہ بس شیر شیر کرتی رہی۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیر کہاں ہے؟ بغیر جواب دیے صالح شاہ کو باہر جاتا دیکھ کر وہ گل کو ایک نگاہ دے کر صالح شاہ کے پیچھے لپکی، جھٹلانے جا رہا ہوں۔ کار کا دروازہ کھولتے صالح شاہ نے بامشکل آواز پر قابو پایا۔ چٹانوں جیسی سختی چہرے پر لیے وہ کچھ پل رکا رہا۔ کیا مطلب شیر، ٹھیک ہے نا؟ سوال کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ پلیز بتائیں۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ تڑپ کر بولی تو صالح شاہ بے بس سی نظر گل پر ڈال گئے۔ پارسا دیکھو، انہیں جانے دو، شیر بھائی بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آؤ چلو ہم چلیں اندر۔ گل پارسا کے پاس آ کر اسے بہلاتی ہوئی بولی، نہیں ہرگز نہیں، یہ شیر کے پاس جا رہے، میں جانتی ہوں مجھے جانا ہے، اور آپ کو قسم ہے ان کی، آپ مجھے ان کے پاس لے جائیں گے۔ صالح شاہ کچھ کہنے سے پہلے وہ جلدی سے بولی، جس پر وہ کچھ پل سوچ کر گل کو اشارہ کرتا کار میں بیٹھ گیا۔ شال ٹھیک سے وہ اڑتی، وہ پارسا کے ساتھ کار میں بیٹھی۔ ان کے ساتھ گارڈ سی کار بھی نکلی تھی۔ جتنی تیز وہ کار چلانا چاہتا تھا وہ بے بس تھا۔ پارسا کی کنڈیشن جانتے ہوئے اسے کار کو کچھ آہستہ چلانا پڑا، جبکہ سوچ کر ہی پارسا کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ جو وہ نہیں چاہتا تھا وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ اس سنسان جگہ پہنچے۔ اس اندھیرے نما جگہ آنکھ کی روشنی اور پولیس کی ٹارچ کی روشنی جل رہی تھی۔ آنکھ کو دیکھ کر پارسا کا سانس رکنے لگا۔ بغیر رکے صالح شاہ تیز رفتاری سے باہر نکل کر آفیسر کے پاس لپکا جس کی کال پر وہ یہاں آیا تھا۔ کار میں بام فٹ تھا، کچھ بھی نہیں بچا اندر، اور شیردل بھی اندر ہی تھا۔ الفاظ تھے کہ کوئی پگھلا ہوا سیسا جو ان نفوس کے کانوں میں انڈیل چکا تھا۔ پارسا بے اختیار کار سے جا لگی، سینے پر درد ہوا تو دل پہ ہاتھ رکھے پھسلنے لگی۔ اسے یہ سب کو کوئی خواب لگ رہا تھا، ایک برا بھیانک خواب۔ وہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی قدم پھونک کر رکھنے والا سپاہی اندر نہیں ہو سکتا۔ صالح شاہ وحشت سے بھری آواز میں اس سنسان جگہ پر گونجی، صالح ہم سب کچھ چیک کریں، دیکھو کار اب تک جل رہی ہے، سب سامان جو اندر موجود تھا اب جل چکا ہے، جانچ مکمل ہو چکی ہے۔ آفیسر نے صالح شاہ کو وضاحت دیتے ساتھ ایک پیکٹ اس کے سامنے کیا جس میں کچھ کپڑے کے ٹکڑے اور جلی ہوئی گھڑی تھی۔ آفیسر کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھ کر پارسا لپک کر آگے جانے لگی۔ جب گل اور صالح شاہ ہوش میں لوٹے اسے اس جانب جاتا دیکھ کر اسے پکڑ گئے، جو آگے جانے کو بے چین سے تڑپ رہی تھی۔ نہیں نہیں شیر پلیز، شیر نہیں ہے اس میں، دیکھیں شیر میرے پاس آئے، شیر، وہ بار بار تڑپ کر چلاتی۔ صالح شاہ کی سرخ آنکھوں میں بھی نمی لے آئی۔ ان کی گرفت میں پھپڑاتی وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا چلانا اب بھی جاری تھا۔ شیر، پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ اس قدر زور سے چلائی کہ گل بھی تڑپ اٹھی۔ پلیز پارسا، تم اس کنڈیشن میں نہیں، اس ننھی جان کا خیال کرو۔ اس کا بلک بلک کر روتے دیکھ کر گل اس کا سر ہلاتی ہوئی بولی،
जिस पर ध्यान दिए बिना अपने पेट पे हाथ रखती सामने देखी गई चलती हुई आँख की नज़र हुई कार इसकी आंखों के सामने थी, मगर इसे यकीन न था। आई एम सॉरी, ऑफिसर ने सालिशा को देखते हुए कहा। डोंट, सालिशा ने उंगली उठाते से वार्न किया। पार्सा इधर देखो प्लीज़, वहाँ देखना बंद करो, ये हकीकत है प्लीज़। इसे लगातार सुर्ख आंखों से एक ही जगह देखती हुई कुल परेशानी से बोली। जब तक हा हा पार्षद दिल जिंदा है तो जान लो शेर दिल भी जिंदा है। गुल का हाथ झटकती वो उठकर कार की अंदर जा बैठी, जबकि सालिशा भी गुल का हाथ थम कर उठा तब कार की जानिब चल दिया। कार में बैठती पारसा दिल सीट से जा लगी, होश व खर्च से बेगाना पसीने से भीगी पेशानी लिए। शाह कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पिछले कई दिन गुजर गए थे इन दोनों के बीच, इस रात के बाद बात तक नहीं हुई थी। अब भी वो जैसे पारसा को दवा देकर कमरे में आई, वो कहीं जाने के लिए तैयार था। साई कुछ देर में आ जाऊंगा। पुल की जाने देखते शाह ने खुद पर परफ्यूम छिड़कने के साथ इस पर भी झड़क दिया, जिस पर वो हैरानी से इसे देखने लगी। ऐसा कुछ है जो आप अब भी छुपा रहे हैं? शाह के रौनक चेहरे की जानिब देखती कुल सवालिया निगाह इस पर गाड़ कर बोली। मेरा जाहिल महबूब सालिशा को इतना भी समझ ना पाया। वो शायद आज पहला वाला सालिशा ही बनकर आया था। कमर में हाथ डाल के इसे खुद से करीब करते सालिशा ने इसकी पेशानी चूमी। वो जिंदा है, ना कोई खेल है। ये आपका अपना काम छोड़ देना, आप क्या करने वाले हैं आप? सालिशा इसकी पुरजोश निगाहों में देखकर हंस दिया। मेरा साईं वाकई समझदार है। इसके बालों की लटों से खेलते शाह ने चाहत से कहा। शाह प्लीज़ बताएं, आप नहीं जानते वो किस असियत में है? प्लीज़, ये गेम है ना कोई और। ठीक है, वो ठीक है, क्या आप इनसे मिलने जा रहे हैं? वो एक साथ कई सवाल करती हुई बोली, जिस पर सालिशा गहरा सांस खींचकर इसे देखने लगा।